आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो एक बहुत ही गहरी आयत जिसका तर्जुमा ही ऐसा है कि इंशाल्लाह आपके जो ज़ख़म हैं दिल के, उन पर वो ऐसा मरहम बनकर रख हो जाता है कि इंसान ख़ुद हैरान होता है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में जगह जगह हमें वज़ाइफ और आमाल बताते हैं। हमें ऐसे आमाल बताए जाते हैं कि अगर हम उन आमाल को थाम लें, उनको अपना ज़िंदगी का जो मकसद बना लें, तो बेशक हमारी मुश्किलें जो हैं वो खर पर ही अल्लाह की मदद से हल हो सकती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परेशानी में अपने जैसे इंसानों की तरफ भागते हैं। तभी हमारी आजमाइशों को और लंबा कर दिया जाता है और बढ़ा दिया जाता है। आज का जो अमल है बेशक वो ऐसे लोगों के लिए है जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात के पहाड़ हैं, ख्वाह वो किसी दुश्मन के हवाले से परेशान हैं या ऐसी बहनें जो ससुराल के मज़ालिम से तंग हैं। ऐसे मेरे जो सुनने वाले हैं जिनका कोई ऐसा मसला है कि वो हल नहीं हो रहा है। वो लाख कोशिशें कर ली उन्होंने, लेकिन वो मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। आप इस वजीफ़ा को इंशाल्लाह करेंगे तो अल्लाह ताला आपके मददगार होंगे। ये आयत इस वक्त कही जाती है जब दुश्मन साजिश कर रहा हो, बदनाम किए जा रहा हो, नाहक नुकसान पहुंचाए जा रहा हो, ज़बान हाथ या ताकत से वार कर रहा हो और इंसान के पास बदला लेने की ताकत ना हो। ये मेरी उन बहनों के हवाले से भी है जो ससुराल की बेहद खिदमत करती हैं। हर एक को जो है वो सही तरीके से कोशिश करते हैं कि मामलात उनके सीधे रहें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसे मामलात होते ही रहते हैं जो उनके घर में नाचाकियाँ पैदा हो जाती हैं, उनके घर के मसाइल हल नहीं होते हैं। और ऐसी बहनें जो चाहती हैं कि अल्लाह करीम उनको अपने घर दे दें, तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल करेंगी तो अल्लाह करीम उन पर मेहरबान हो जाएंगे। सबसे बड़ा जो इसका मैंने आपसे ज़िक्र कर दिया, उस फ़िरौन के उस मोमिन का बंदा, मोमिन का जो कॉल था जिसने कहा कि मैं अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द करता हूँ, तो अल्लाह ताला ने जब उसने ये अमल कहा, जब उसने ये आयत कही व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, उसने जब ये जुमला कहा तो अल्लाह ताला ख़ुद इसको अगली आयत में बयान फरमाते हैं, फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू, तो अल्लाह ने उसे उसकी तमाम साजिशों के शर से बचा लिया। यानी अल्लाह ताला फिर क्या करते हैं कि दुश्मन जो मंसूबा बना रहे होते हैं, जो साजिशें चल रहे होते हैं, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं, अल्लाह ताला बचा लेते हैं, अल्लाह ताला दुश्मन को ज़लील कर देते हैं जैसे फ़िरौन को किया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों ने उनको पत्थर मारे, खून बहाया, बच्चों को पीछे लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी बल्कि कहा कि अल्लाह मैं अपनी कमज़ोरी और बेबसी तेरे सामने रखता हूँ। तो ये अल्लाह ताला ने क्या, इसका नतीजा अब क्या हासिल हुआ कि उन्हीं लोगों की नस्ल में ईमान वाले अल्लाह ने पैदा फरमाए। दुश्मनों को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त बना दिया। इसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाई दुश्मन थे, भाइयों ने कुएं में डाला, गुलाम बनाकर बेच दिया, सालों जुदा रखा, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कभी इंतकाम नहीं लिया। आखिर में क्या फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि आज के दिन तुम पर किसी किस्म का कोई भी वो नहीं है। अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला है। तो अंजाम क्या हो कि वही भाई मोहताज बनकर आए, यूसुफ बादशाह बन गए, दुश्मन खुद शर्मिंदा हुआ। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आपको ठंडी फरमा दिया। तो बेशक अल्लाह ताला से जब मदद मांगी जाती है तो अल्लाह ताला आपको उस सब्र के बदले में अल्लाह ताला आपको मदद इनायत फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, अल्लाह इस शख्स की मदद करता है जो सब्र करता है, और अल्लाह ज़ालिम को मोहलत देता है मगर छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि उसकी रस्सी ढीली हो रही है तो अल्लाह उसको छोड़ रहे हैं, नहीं। अल्लाह ताला ज़रूर रस्सी को जो है वो खींचते हैं, और दुश्मन की जो है वो अल्लाह ताला ज़रूर व ज़रूर दुश्मन को पूछते हैं। अब अगर कोई आपके खिलाफ बातें कर रहा है, रिस्क रोका जा रहा है, इज्जत पर हमला हो रहा है, रिश्तों में जहर घोला जा रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन बदला नहीं लेना, बल्कि आपने अल्लाह ताला के हवाले अपना मामला कर देना है। आपने क्या करना है, दिल से ये अल्फाज पढ़ने हैं, आपने
دل سے یہ الفاظ کہنے ہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یعنی میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں یا کرتا ہوں. میرے دشمنوں کی سازشیں میرے حق میں ناکام یا اللہ فرما دے اور مجھے صبر، عزت اور فتح نصیب فرما. اب مکمل اس کا جو وظیفہ ہے وہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ نے کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لینا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ کو پکارنے کا کوئی وقت تو مقرر ہوتا نہیں ہے، لیکن جو وہ اوقات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ ان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو مؤثر جو ہے وہ جمعے کا دن ہونا چاہیے، یا تہجد کے وقت میں آپ کریں یا شب جمعہ میں آپ کریں، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر سجدے کی حالت میں آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر 3 مرتبہ آپ نے سورہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس سورہ یعنی سورہ جو اس کی آیت جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، سورہ غافر کی یہ آیت، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اس کو آپ نے 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے دشمنوں کی ہر سازش انہی پر الٹ دے اور مجھے اپنی حفاظت میں لے لے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ تبھی ہوگا جب آپ خود جو ہیں وہ مظلوم ہیں. ایسا نہیں آپ خود بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر بدلے لے رہے ہیں، اگر وہ آپ کے خلاف باتیں کریں تو آپ بھی ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ کی عزت کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ بھی پہنچا رہے ہیں، وہ آپ کو جانی نقصان پہنچا رہے ہیں آپ بھی پہنچا رہے ہیں، پھر بھی آپ بیٹھ کے وظائف کر رہے ہیں. تو اتنا یاد رکھیے گا کہ اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اسی حساب سے معاملات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہینڈل کرتے ہیں. تو آپ نے پھر نہیں کرنا، اللہ کے سپرد کرنا ہے، تو خود آپ نے پھر کوئی بدلہ نہیں لینا ہے، اللہ پر ہی چھوڑنا ہے. تو کیا اس کا اثر ہونا ہے؟ پھر اثر ہوگا کہ دشمن خود الجھ جاتا ہے، آپ کے خلاف باتیں بے وزن ہو جاتی ہیں، حق واضح ہونے لگتا ہے، دشمن کی چالیں اسی پر پلٹنا شروع ہو جاتی ہیں. بے شک اللہ کریم ہی معاملات کو سنبھالنے والے اور آپ کے معاملات میں وکیل بننے والے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں انشاءاللہ کامیاب فرمائیں گے. اب چند ضروری ہدایات جو میں نے آپ کو ذکر کی ہیں کہ گالی نہیں دینی، بد دعا نہیں دینی، بدلہ نہیں لینا، زبان سے نفرت نہیں پھیلانی ہے، بلکہ آپ نے صبر کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، اللہ پر چھوڑ دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے. تو آپ نے اس آیت کو سمجھنا ہے کہ میں اپنا معاملہ جب اللہ کے سپرد کر رہا ہوں تو میں نے اب اللہ کے سپرد ہی مکمل کر دیا ہے. توکل ہوتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے سپرد جو وہ معاملات کو کریں. تو آپ نے وظیفہ کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے. اس میں چند میں آپ سے ایسے واقعات ہیں وہ ذکر کروں گی تاکہ آپ کے جو ایمان میں اللہ کریم اضافہ فرمائیں. یہ آیت ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. جب آپ تھک ہار جائیں، اپنی زندگی کے تمام تر ایسے چیزوں سے گزر کر آپ تھک گئے ہیں، اب آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو انسان ایک ایسا مضبوط سہارا ڈھونڈتا ہے کہ جس کے حوالے وہ معاملات کو کر کے وہاں بیٹھنا چاہتا ہے، اب تھک کر بیٹھنا چاہتا ہے، اب کہتا ہے کہ اب مجھ سے آگے نہیں چلا جا رہا. تو بے شک وہ ایک ایسا سہارا تلاش کرتا ہے جو کہ اس کو منزل تک پہنچا دے. تو یہ آیت انسان کو یہی یاد دلاتی ہے کہ جب تھک ہار گئے ہو، پریشانی جو ہے وہ سہ کر، بوجھ کو اٹھا کر اب تم سے آگے ایک قدم اور نہیں چلا جا رہا، تو یہ اب وہ کہتا ہے انسان کہ اب مجھ سے ایک قدم چلا نہیں جا رہا، تو پھر وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے جو بے شک سب سے بڑا سہارا دینے والی ذات ہے. یہ آیت سورہ غافر کی آیت ہے. اس مومن آل فرعون کے قول کا حصہ ہے جو فرعون کے دربار میں ایمان لایا تھا مگر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا فرعون کے ڈر سے. جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ مومن کھڑا ہو کر حق بات کہتا ہے، قوم کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، مگر جب دیکھتا ہے کہ لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں تو آخر وہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ گویا ظلم کے مقابلے میں ایک صبر کی انتہا ہے. حق کہہ کر اللہ پر چھوڑ دینا، یہ اللہ خود ترغیب فرما رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے زندگی کے معاملات میں. نتائج کی پرواہ کیے بغیر اللہ پر کامل توکل کی انتہا ہے یہ کہ انسان کہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ یعنی اپنی جان، اپنا انجام، اپنا رزق، اپنی عزت، اپنے سارے معاملات، اپنی حفاظت سمیت میں سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت ہے. یہ کہنا آسان ہے مگر اس پر عمل تب ہوتا ہے جب انسان بے بس ہو، راستے بند ہوں، لوگ ساتھ چھوڑ دیں، ظلم حد سے بڑھ جائے،
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ بصیر بالعباد، یعنی اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت، تمہارا دکھ، تمہارا صبر، تم پر ہونے والے ظلم کو کچھ بھی اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ جملہ مظلوم کے لیے سب سے بڑی تھپکی ہے، تسلی ہے، حوصلہ ہے، اور وہ تھپکی ہے جب ماں کی گود میں بچہ آتا ہے تو ماں تھپکی دے کر کہتی ہے کہ تو پریشان نہ ہو۔ یہ وہ تسلی کا جملہ ہے کہ پریشان نہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ قرآن کریم میں مزید ایسی ہی آیات ملتی ہیں جب اللہ تعالیٰ انسان کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ اللہ کافی ہیں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم کا قول مبارک ہے، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ مظلوم کی فریاد کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ ظالم کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے، سیدھا عرش تک۔ تو اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ اس چیز کا یقین رکھیں، جب آپ نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب آج کا جو وظیفہ ہے وہ ان بہنوں کے حوالے سے ہے جو سسرال کے مظالم سے تنگ ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو دشمن کے ظلم سے، سازشوں کے تناظر میں بے حد جو تنگ آ چکے ہوئے ہیں ان کے لیے ہے یہ آج کا وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ یا آپ کسی امر میں پریشان ہیں، آپ کا معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ نے یہ وظیفہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کا آپ نے کرنا ہے۔ اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔